میں اپنی آزادی میں اتنا سرکش نہ ہو جاؤں کہ میں سمجھوں کہ خدا نعوذ باللہ مجھ سے یہ طاقت میری قوت سے
نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے جب اللہ عالم ہے تو اللہ اپنے علم کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کروں گا۔ یعنی اللہ کے عالم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ من اگر اللہ عالم ہے تو میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں، اگر تک یہ مثال پوری طور پہ اس کے مطابق نہیں ہوگی، خدا کی ذات اس سے بھی بلند و برتر ہے، صرف سمجھانے کے لیے وہ مثال دے رہا ہوں۔ مثلا اگر ایک کلاس میں 50 طلباء بیٹھے ہوں اور استاد رزلٹ سے پہلے ہی بتا دے کہ فلاں بچہ کلاس میں ٹاپر ہوگا، فلاں فیل ہو جائے گا، فلاں کی کامیابی پر اعلان ہوگی، اب جیسے ہی رزلٹ آئے تو وہ کہے چونکہ میں نے تو جو فیل ہوا اس لیے ہونا تھا، استاد نے پہلے سے کہہ دیا تھا تم نے کامیاب نہیں ہونا۔ کیا آپ کو مجبور تھا فیل ہونے کے لیے یا استاد نے اپنے علم کی بنیاد پہ اسے بتایا ہے کہ تم نے فیل ہو جانا ہے؟ استاد نے اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا ہے کہ وہ فیل ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز جانتا ہے، حالانکہ خدا کا علم تو مخلوق سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ عمل کرے گا۔ تو دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں خدا کی حقیقی معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور شریعت اسلامی کا پابند بنائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور مرحومین کے بلندی درجات کے لیے برکت سلامت۔ اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو ماہ ربیع الثانی 10 تاریخ کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت اگر امام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو آپ 232 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 260 ہجری میں آپ کو جہاد کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اور امام علیہ السلام نے اپنی آپ کی مدینہ منورہ میں گزاری اور 6 سال تک آپ نے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کی۔ 6 سال کے جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد مبارک حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سفر کرنا اور اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سامانہ میں گزاری۔ امام علیہ السلام کا لقب عسکری ہے، نام حضرت اور لقب عسکری ہے۔ اس کی 2 توجیحات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ سامانہ کے جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام عسکر تھا، چونکہ وہ فوجی چھاؤنی تھی اور عربی میں عسکر لشکر کو کہتے تھے، وہاں پہ فوجی لشکر کھڑا کیا کرتا تھا، اس لیے اس محلے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو عسکری کہا گیا۔ اور دوسرا جو روایت ملتی ہے وہ 11ویں اور 10ویں مقدموں کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے۔ جب حاکم نے ایک دفعہ کو لشکر دکھانا معلوم کرنے کے لیے لشکر دکھانا چاہا تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب اگر تم میرا لشکر دیکھنا چاہتے ہو تو اس نے دیکھا زمین سے آسمان تک ہر طرف کوئی ایک فوج ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تم نے ایک صحرا میں لشکر دکھایا تھا وہ تمہارا لشکر تھا، اور یہ جو تم زمین سے آسمان تک سارا لشکر دیکھ رہے ہو وہ میرا لشکر ہے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام کا لقب بھی عسکری بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 2 توجیحات ہیں۔ اور پھر اگر امام علیہ السلام کی کل زندگی دیکھیں تو 28 برس ہے۔ سب سے کم جس امام نے دنیا میں زندگی بسر کی ہے بظاہری طور پہ وہ ہمارے 9ویں امام محمد تقی جماعت علیہ السلام ہے۔ آپ کو 25 سال کی عمر میں زہر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جس امام میں سب سے کم عمر ہے وہ یہی 11ویں امام ہے۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ اور معتبر روایت یہی ہے کہ صرف آپ کے ایک ہی بیٹے تھے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ امام علیہ السلام نے اپنے علم کے حوالے سے یا ثقافت کے حوالے سے یا علوم اہل بیت علیہ السلام کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کیا تو امام علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے موکلا کا نظام بنایا ہوا تھا، یعنی غیر امام تک رسائی حاصل کرنا مشکل تھا۔ آپ نے مختلف شہروں میں اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے کہ اگر کسی شخص کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو یا امام کی کوئی امانت اس کے پاس ہونے والے امام میں سے ہو تو وہ امام کے نمائندے تک پہنچائے، اور اس کا یہ شرعی وظیفہ ہوتا تھا کہ وہ سوالات امام تک پہنچائے اور پھر امام سے جواب لے کر عوام کو
ان جوابات سے آگاہی دے۔ اسی طرح وہ جو شریعت ہوتا تھا وہ بھی لوگوں سے لے کر اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ امام تک پہنچے، یا امام جو اسے حکم نافذ کرے کسی کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے تحت اس مال کو تصرف کیا کرتا تھا۔ اور پھر امام علیہ السلام جیسے کہ ہر امام جو در حقیقت اس کی پہچان ہے وہ علم ہوتا ہے، امام علیہ السلام اپنے علم کے بلبوتے پہ تمام لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں اس زمانے کا حجت خدا اور امام وقت ہوں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہ واضح طور پہ ملتا ہے۔ امام کی ذات میں مل کے بلند کر سلام جیسے کہ ایک سوال امام علیہ السلام کے بارے میں آیا تو آپ نے اس کا جواب عنایت کیا، اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے فیمنزم کے جو قائد ہیں ان کی طرف سے کہ شاید اسلام جو ہے وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس معنی میں کہ جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی سوال امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آیا کہ گویا یہاں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ انصاف نہیں اسلام کر رہا، بلکہ اسلام مرد کو امتیازی خصوصیت دیتا ہے اور عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے رہا کہ اگر بیٹا ہے تو اسے 2 گنا ملنا چاہیے وراثت میں حصہ، اگر بیٹی ہے تو بیٹی سے آدھا ملنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ مسئلہ سنا، امام نے کہا در حقیقت تم نے شریعت اسلام کے عدل و انصاف کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اسلام نے حقوق بھی ادا کیے ہیں اور فرائض بھی ادا کیے ہیں، یعنی کسی بندے کے ذمے اگر کوئی فرض رکھا ہے تو اسے حق بھی دیا ہے۔ امام نے کہا تم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہو کہ مرد کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ بیٹی سے اسے 2 گنا وراثت میں حصہ مل رہا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ شریعت نے اس پر بیٹی سے 2 گنا زیادہ فرائض عائد کیے۔ اب وہ کیسے کہا مثلا اگر مرد ہے اس پر جہاد کرنا واجب ہے، عورت پر جہاد کرنا واجب نہیں ہوتا۔ مرد پر دوسری عورت کا نفقہ واجب ہوتا ہے، عورت پر کسی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے کسب معاش کرنا واجب ہوتا ہے، عورت کے لیے کسب معاش کرنا واجب نہیں ہوتا۔ امام نے کہا عورت کا جہاد کرتی ہے، نہ عورت کے ذمہ کسی کا نفقہ ہے، نہ اس کے لیے واجب ہے وہ کسب معاش کرے، بلکہ اسلام نے عورت کو یہ تحفظ دیا ہے کہ ہمیشہ اس کی مالی ذمہ داریاں کسی اور کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ پر ذمہ داری ہے اس میں خرچ کرے، اگر وہ زوجہ ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اس میں خرچ کرے، اگر وہ ماں ہے تو بیٹے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ماں پہ تمام نام و نفقہ خرچ کرے۔ اور اسی کے اگر برعکس امام نے کہا دیکھ لو، یعنی اگر وہ باپ ہے تو بیٹی کے اخراجات اٹھا رہا ہے، شوہر ہے تو زوجہ کے اخراجات اٹھا رہا ہے، اگر وہ بیٹا ہے اور اس کا باپ کا سایہ سر پہ نہیں تو وہ ماں کے اخراجات اٹھا رہا ہے۔ امام نے کہا اس لیے اگر اسلام نے مرد کو 2 گنا وراثت میں حق دیا ہے تو اس پر فرائض بھی 2 گنا زیادہ عائد کر رہا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام یقیناً جیسا کہ علماء اسلام میں سے اکثر کا یہ عقیدہ ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کا بھی، اور جو تصوف کے قائل ہیں علماء تصوف ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہوتے تھے ان کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں آگے کسی سے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ خدا کی بارگاہ میں انہیں خاص علم سے نوازا جاتا ہے۔ اور اسی لیے کئی ایسے امور ہوتے ہیں کہ جو اگر انسان پڑھنا ہے دیکھے وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے روایت ملتی ہے کہ امام کے پاس ایک خط آیا اور اس خط میں امام سے کچھ مسائل کے بارے میں استفسار کیا گیا، امام علیہ السلام نے سوالات کے جواب دیے اور پھر امام نے کہا کہ حسن بن ظریف تم ایک سوال کرنا بھول گئے تھے، اور امام نے کہا تم یہ سوال مجھ سے کرنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی انسان بخار کی حالت میں ہو تو اس کو بخار سے شفا یابی کے لیے قرآن کی کون سی آیت تعویذ کے طور پر استعمال ہونی چاہیے؟ اور وہ کہتے ہیں شاید حقیقت میں میرے ذہن میں تھا کہ جب میں امام بخاری پڑھوں گا اس کے اندر یہ بھی سوال کروں گا کہ مولا ہمارے مسجد میں اکثر بیماری آ جاتی ہے، بخار کا مرض ہوتا ہے، تو آپ مجھے روحانی طور پہ بتائیے میں کس آیت کا سہارا لوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا
قرآن کی آیت ہے یہ نام وسلام علی ابراہیم وعلی آگے مریض کا نام لکھا جاتا ہے. امام نے کہا قرآن کی اس آیت کے ذریعے تم اپنے جو بیمار مریض ہیں ان سے شفا یابی کے لیے خدا سے دعا کیا کرو. اور پھر سمرہ میں ہی ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ جب سمرہ کے اندر مسلسل بارشیں نہیں ہو رہی تہذابی ہو رہی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ اپنے رحمت برسا دے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی نماز استسقاء پڑھی اور دعا کی لیکن بارش نہیں برسی تھی. اس کے بعد ایک عیسائی تھا, اس نے کہا کہ اتنا مستجاب الدعوات ہوں, میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول ہوگی اور اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے گا. کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور جیسے ہی وہ زیر آسمان اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے فوراً ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اب وہ جو کمزور اعتقاد کے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے علماء نے دعا کی تو بارش نہیں برسی. ادھر ایک عیسائی آیا ہے, اس نے جیسے ہی بارش کی دعا مانگی فوراً اپنے رحمت برسنے لگا. اب وہ جو ضعیف الاعتقاد تھے ان کی ارتداد کا خوف پیدا ہوا. اب وہ اسلامی حکومت کا بادشاہ بھی جانتا تھا کہ اگر اسلام ہے تو ہماری حکومت ہے, اسلام ہے تو ہماری بادشاہت ہے. تو انہوں نے آ کے امام سے کہا کہ آپ اس عیسائی کے اس عمل کا کوئی جواب دیجیے. امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک دن کا تعین کرو, وہ شخص میرے سامنے صحرا میں آ جائے اور وہ دعا کرے بارش کی, دیکھتے ہیں کہ بارش کیسے وہ برساتا ہے. اب کہتے ہیں کہ دن کا تعین ہوا اور وہ صحرا میں چلا گیا. اب یہاں پہ دکھایا جب کہ اس کے پاس کسی ولی کی ہڈی تھی. جیسے ہی وہ گیا زیر آسمان اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. امام نے سپاہی کو بلایا, امام نے کہا سوریوں کے درمیان ایک ہڈی ہے, وہ ہڈی نکال کے دے آؤ. کہتے ہیں کہ وہ سپاہی گیا اور وہ اس کی انگلیوں کے درمیان سے ہڈی نکال کے لایا. حالانکہ جب اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو فوراً بادل کا ایک ٹکڑا آیا برسنے کے لیے. جیسے ہی امام علیہ السلام سے بھائی لوگ ہاتھ میں سوری سے ہڈی نکال دو, کہتے ہیں وہ آیا ہوا بادل واپس چلا گیا اور بارش نہیں برسی. اب امام نے حاکم سے کہا کہ اسی کو اگر یہ مستجاب الدعوات ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے. اب وہ عیسائی ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے لیکن دعا نہیں ہو رہی تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ جو اس کی انگلیوں کے درمیان ہڈی ہے یہ اس کے اندر خاصیت ہے, تاثیر ہے. اگر یہ آسمان کے نیچے آ جائے تو فوراً اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اپنے رحمت برسنے لگتی ہے. امام نے فرمایا اس کا کمال نہیں ہے, اس ہڈی کے اندر اثر ہے. اب وہ حاکم وقت کہتا ہے آپ میں تو مستجاب الدعوات ہے, آپ کا بھی تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ جو خدا سے مانگے اللہ کو عطا کرتا ہے. چلے اس کی زبان میں یہ اثر نہیں, اس ہڈی کے اندر اثر تھا, تو آپ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے کہ اللہ آپ پہ رحمت برسا دے. کہتے ہیں امام علیہ السلام نے جائے نماز بچھایا. امام نے باوضو ہو کے مصلی عبادت میں 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کہتے جیسے امام علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو فوراً ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور لوگ گھبرا گئے کہ اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے ہم جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. روایت ہے کہ امام نے روک کے کہا کہ یہ بادل تمہارے شہر میں نہیں برسے گا بلکہ فلاں شہر میں برسے گا. کہتے ہیں ایک اور بادل آیا اور لوگ پھر گھر کی طرف جانے لگے. امام نے کہا کہ تمہارے شہر میں نہیں فلاں شہر میں برسے گا. کہتے ہیں یہ بادل یہ آیا 10 بادل آئے اور پھر ایک بادل آیا. امام نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بارش برسے تم لوگ جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ. امام نے کہا اس وقت تک یہ بادل نہیں برسے گا جب تک تم میں سے آخری بندہ گھر کی دہلیز میں نہیں پہنچ جائے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, اگر امام علیہ السلام مصلی نہ بچھاتے, امام علیہ السلام 2 رکعت نماز نہ پڑھتے, امام علیہ السلام پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے, امام ویسے اگر خدا سے دعا مانگتے تو کیا بارش نہ ہوتی؟ دو چار خیریں ہو جاتی, خدا میں سلامت رکھے, والے کام کی دعا میں مستجاب کرے, یقیناً ہو جاتی.
اس لیے امام حجت خدا ہے، امام ولی الامر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ امام اگر مسلح عبادت نہ بھی بچھاتے، امام ویسے خدا کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیتے تو اللہ بارش برسا دیتا، لیکن اگر امام یہ طریقہ کرتے تو شاید کوئی ضعیف الاعتقاد خدا سے موڑ کر امام علیہ السلام کے بارے میں جو خدا کا عقیدہ رکھ دیتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے پہلے مصلی بچھایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر امام نے دعا مانگی اور امام نے کہا یاد رکھو ہم اپنے فضائل و کمال کے ذریعے خود کو نہیں منوانا چاہتے، اس ذات کو منوانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا در حقیقت ہم اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ در حقیقت معرفت خداوندی کروانے کے لیے شاید کوئی عام بندہ ہو تو وہ اپنی فضیلت کے ذریعے اپنی ذات کی خود نمائی کرتا ہے، لیکن جو امام حجت خدا ہے وہ اپنی فضیلت کے ذریعے بھی خدا کی ذات کو پہچان پاتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت نصیب فرمائے۔